ایک عملی سیاست کی وہ ہوتی ہے کہ بھئی عملی سیاست میں حکمراں اتحاد کے پاس 208 ابھی بھی سیٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر 23 نشستیں ان کو خواتین کی جو ریزرو سیٹ کی منسوخ ہوئی ہیں وہ نہیں بھی ملتی تو ان کی ذات پہ تو فرق نہیں پڑنا. اور اچھا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بجائے حکمراں اتحاد کو دینے کے یہ بھی ایک امکان ہے کہ کسی کو بھی نہ دی جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو آپ کی کونسل ہے سنی اتحاد کونسل وہ تو رجسٹرڈ نہیں ہے، اور خدا آپ کا بھلا کرے پی ٹی آئی بھی نہیں ہے، تو وہ کسی کے بھی کھاتے میں نہ جائیں، اور اگر نہیں جاتی تب بھی جو ہے حکومت جو ہے وہ تو بڑی مستحکم رہے گی. میں عملی سیاست کی بات کروں، میں اصولوں کی جو آپ کا آئیڈیلزم ہے اس کی بات نہیں کر رہا. جی میں آئیڈیلزم پہ بات نہیں کر رہی عامر، میں آپ کو سیدھی بات بتا رہی ہوں کہ اگر اس ملک میں یہ کرائسس اکٹھا کھڑا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے باوجود الیکشن سے باہر زبردستی کر دی گئی، تو اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو پارٹی بن گیا ہمارے اگینسٹ. پورا جو کیس ہے اگر آپ اس کا کرکس نکال لیں، وہاں کی اگر آپ ہیئرنگ سن لیں، وہاں کے آرگومنٹس اور کامنٹس سن لیں ججز کے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بہت بڑا بلنڈر مارا ہے، آرٹیکل 17 کی وائلیشن کی ہے. اور سب سے بڑی بات جو سبجیکٹ رہا جس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، سوالات کھڑے ہوئے، وہ یہ تھی کہ 13 جنوری کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو مقدمے جو ججمنٹ دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا بلہ لے لیا گیا تھا، وہ ججز خود کہہ رہے ہیں اس بات کو سپریم کورٹ کے کہ اس کیس کے دوران کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو بطور پولیٹیکل پارٹی الیکشن لڑنے سے باہر کر دیا. سو اس ساری غلطی کا کون ذمہ دار ہے؟ وائڈلی رپورٹڈ ہے. اچھا اب کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک سب جوڈس میٹر ہے، اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے، قیاس آرائی بھی نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن کا کام تھا فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانا. اگر یہ اتنا بڑا لکونہ یا گیپ یا اتنا بڑا پرابلم کھڑا کیا ہے الیکشن کمیشن نے، تو آپ الیکشن کمیشن کے پاس کون سا وہ لائسنس اور وہ کون سا فارمولا تھا جس کے تحت یہ 78 سیٹیں انہوں نے باقی پارٹیوں میں بانٹ دی، بشمول ان پارٹیز کے جن کو 0 سیٹ ملی ہوئی ہے اس وقت اسمبلی میں. آپ کو پتہ ہے، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کہ 4.21 کے فارمولے سے پنجاب میں نیشنل اسمبلی کی سیٹ دی جاتی ہے. اگر کسی پارٹی کے پاس 16 یا 17 سیٹیں ہیں اسمبلی میں جو الیکشن لڑ کے آنے والوں کی، جس کی بنیاد پہ ریزرو سیٹس کا کوٹا بنتا ہے، ان کو اگر آپ 4 سیٹوں کی بجائے 17 سیٹیں دے دیں گے تو کس بیس پہ دیں گے؟ جی بہت سارے سوالی نشان ہیں، درست فرما رہی ہیں، اور اسی کا فیصلہ معزز عدالت نے کرنا ہے. لیکن ایک جملے میں مجھے یہ بتائیے، یہ والی ججمنٹ، یہ ججمنٹ آپ کی نیا ایک کورس ڈائریکشن جو ہے وہ متعین کرے گی. اگر الیکشن کمیشن کو اس طرح کے اختیارات مل گئے تو پاکستان میں پھر الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، بالکل your point بالکل آ گیا سامنے. یہ فرمائیے گا آپ ایک لفظ میں اگر وہ دے سکیں جواب اس کا ایک جملے میں، کہ کیا آپ اس فیصلے کے حوالے سے پر امید ہیں؟ جو فیصلہ آنا ہے اس کے حوالے سے. ہمارے لیڈر نے ہمیں 2 باتیں سکھائی ہیں، اور وہ انہوں نے باقی قوم کو بھی سکھائی تھی. ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور دوسری بات جو وہ بہت زیادہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی بھی نا امید نہ ہو. اور جو سب سے ضروری بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی وہ دیتا ہے. ہم نے اپنی بھرپور نیت کے ساتھ پوری کوشش کی ہے. آگے اب پاکستان کی اگر سپریم کورٹ نے ججمنٹ میں گڑبڑ کی اور عوام کی جو ایکچول ترجمانی ہوتی ہے ووٹ کے ذریعے، اس کے حق کو پھر الیکشن کمیشن کے ڈاکے کو نہیں اگر انہوں نے اس کو کریکٹ کیا، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ پھر ہمارے پاس اور کون سا فورم ہے. یہ ہائیسٹ فورم ہے، اور اگر پاکستان کی جمہوریت ہی لپیٹ دی جاتی ہے، میں ذرا یہاں پہ یا پاکستان میں اس طرح سے تماشا ہوتا ہے، تو ہماری نا امیدی اور نا امیدی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.